تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے. انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا. آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو. حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ. تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں؟ حج عبادت ہے نا. تو عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ عبادت کی جگہ مسجد ہے. مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے, وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گرائیں گے ہم؟ مزار گرائیں گے. سب برابر جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ. پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ. کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے مجاور, یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے. ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ, کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں, یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام, جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں, لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی, ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی, اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ, اپنے لیے دعا مانگو, بزرگ کے لیے بھی مانگو, پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو, آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا, پاکستانیوں کے ہاتھ میں, تو کیا حشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامت الناس ہیں, عام لوگ ہیں, جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا, جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا؟ پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس, یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا, یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری, ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے. جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے, تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں ہوئی تھی, سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی, کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی, تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا, یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا, کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا. تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے, تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ, یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا, کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت, پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا, وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے, شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. دلہن پہ تو آدمی خرچ, پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں, کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے, یار بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا. سوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے سوفے پہ بٹھائے گا, شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو, ڈنر سیٹ کہاں سے آیا, یہ وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں, غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا, اس نے کون سا کوئی جہیز نہیں لیا ہوگا.
تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ, بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی, یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی, تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے, تو جہیز پہ پابندی, بارات پہ پابندی, جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے, لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے, ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے, اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے, حکومت تو نہیں کرے گی, وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی, جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے, اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ آپ نے یہ, میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی, یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے, تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا کیا ہے, بہت اچھا. تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں, دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو جب میں تعریف کیا کروں نا, فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے, یہ فلانا کام بہت اچھا کیا, تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے. باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے, یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا. ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی. بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے, دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی, شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا, کہہ رہے بہت اچھا بھائی, ویل ڈن, بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں, میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں, کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے, جہیز پہ پابندی لگا دے. اور بارات, اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد, لیکن کھل رہے ہیں ہال, 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں, 1-2 بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے, 12 بجے انہیں لائٹ بند کی, 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے حساب کتاب چل. 1 مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, چھٹی پر, گھر میں پوری